بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسیوں کا ابراہیم، جو عباسیوں کے پہلے خلیفہ صفا کا بھائی تھا، اس نے خود ابو مسلم کو اپنے آخری خط میں تاکیدی طور پر لکھا تھا کہ خراسان میں کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ رکھنا۔ اس سے ان کا مدعا یہی تھا کہ بنو امیہ کے طرفدار لوگ خراسان میں وہی عرب قبائل تھے جو فاتحانہ خراسان میں سکونت پذیر تھے۔ باشندگان خراسان جو نو مسلم تھے، وہ سب کے سب دعوت عباسیہ کے معمول بن سکتے تھے۔ ابو مسلم نے قتل کرائے اور نتیجہ یہ ہوا کہ خراسان میں جو کثیر تعداد عرب قبائل پہنچ کر ان علاقوں کی زبان و معاشرت تمدن کو عربی بنانے میں کامیابی حاصل کر رہے تھے، وہ سب کے سب اس ظالم و غیر ذمہ دار ابو مسلم کے ہاتھوں مارے گئے، قتل ہو گئے، اور عربی عنصر جو تمام ملک کو اپنا ہم رنگ بنا رہا تھا یک لخت مغلوب اور بے اثر اور ناپید ہو گیا، جس کی وجہ سے ایرانی زبان اور تمدن، ایرانی معاشرت، ایرانی اخلاق مرتے مرتے ان علاقوں میں پھر زندہ ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ایران اور خراسان مصر کی طرح آج عربی ملک ہوتے، لیکن ایرانیوں کی عربوں کے خلاف دشمنی اور پھر اس کے پس منظر میں جو مجوسی کارکن کار فرما تھے، انہوں نے خراسان کو عربی کے بجائے فارسی ملک بنا دیا۔ ان ظلم کرنے والوں میں ابو مسلم سر فہرست ہے، اس لیے کہ یہ ظالم خود خراسانی اور ایرانی النسل تھا، اس لیے عربوں کے قتل سے زیادہ کوئی دوسرا دلچسپ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ قومی تعصب جس کو اسلام میں بالکل مٹھا دیا تھا، عہد بنو امیہ ہی میں آج پھر اود کر آیا تھا، اور اسی قومی عصبیت اور قبائلی اختراق کے واپس آ جانے کا نتیجہ تھا کہ بنو امیہ نے کسی طرح تمام عربی قبائل بالخصوص بنو ہاشم کو مجبور بنا دیا تھا، اس لیے کہ وہ ہر اس شخص کو جس کی نسبت معلوم ہوتا کہ یہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، نہایت خوف و وحشت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے قابو پاتے ہی اپنی تمام قوت اس خوف و خطر سے محفوظ رہنے کے لیے صرف کر دی اور مصمم ارادہ کر لیا کہ اس قبیلے کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ عبداللہ بن صفا بذات خود بڑا ظالم، سفاک اور جابر تھا۔ اس کا چچا عبداللہ بن علی جب 5 رمضان 132 ہجری کو دمشق میں داخل ہوا تو اس نے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ جب بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان بن محمد بصرہ کے مقام پر قتل ہو چکا تو عباسیوں کے لیے سب سے ضروری کام بنو امیہ کا احتساب تھا، لیکن خلافت بنو امیہ کے قصر رفیع کو منہدم کرنے کے کام میں بعض بنو امیہ بھی عباسیوں کے شریک ہو گئے تھے اور فاتح عباسیوں کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ رہتے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کی نسل کا تخم سوخت ہونا ممکن نہ تھا، لیکن ابو مسلم اس کام پر کمر ہمت باندھ چکا تھا۔ اس نے عبداللہ صفا اور عباسی سرداروں کو بار بار لکھا کہ بنو امیہ کے کسی فرد کو، چاہے وہ کیسا ہی ہمدرد اور بے خواہ کیوں نہ ہو، ہرگز زندہ نہ چھوڑا جائے۔ ابو مسلم خراسانی کے اس مشورے پر خوب عمل ہوا۔ بعض افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑی بڑی جمعیت کے ساتھ عین نازک اور خطرناک موقعوں پر عباسیوں کی شرکت اور امی خلیفہ کی بغاوت اختیار کر کے نہایت اہم مدد پہنچائی تھی۔ ان کو قتل کرنے میں انسانی شرافت مانے نہ تھی۔ چنانچہ ابو مسلم نے جب یہ اندازہ لگایا کہ بنو عباس ان لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور جن کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات ہیں اور جو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں، چنانچہ اس کام کو کرنے کے لیے ابو مسلم نے ایک انتہائی گھٹیا اور گھناؤنا کھیل شروع کیا۔ بنو امیہ کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے لیے ابو مسلم نے یہ اہتمام کیا کہ شاعروں اور مصاحبوں کو جو عباسی خلیفہ اور عباسی سپہ سالاروں کے دربار میں آمد و رفت رکھتے تھے، رشوتیں بیچ بیچ کر اور اپنی جانب سے لوگوں کو یہ تعلیم دے کر روانہ کیا کہ دربار میں جا کر ایسے اشعار پڑھیں اور ایسی باتیں کریں کہ جن سے بنو امیہ کی نسبت عباسیوں کا غصہ بڑھ کے اور ان کی طبیعت میں انتقام اور قتل کے لیے اشتعال پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اس کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوا کہ عباسیوں نے چن چن کر ہر ایک بنو امیہ کو قتل کیا۔ صفا نے سلیمان بن حشام بن عبد الملک کو سر دربار ایک ایسے ہی شاعر کے اشتعال انگیز اشعار سن کر بلا توقف قتل کر دیا، حالانکہ سلیمان بن حشام عبداللہ صفا کی مصاحبت میں موجود اور اس کا بڑا ہمدرد، نیک اور دردمند انسان تھا۔ عبداللہ بن علی جن دنوں فلسطین کی طرف تھا، نہر ابی فطرس کے کنارے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور 80-90 کے لگ بھگ بنو امیہ کے لوگ جو اس کے ساتھی، اس کے ہم نوا، اس کے دوست، اس کے مخلص اور نیک لوگ تھے،
اس کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اسی اثنا میں شاعر شبل بن عبداللہ آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے اشعار پڑھنے شروع کر دیے جن میں بنو امیہ کی مذمت اور ان کے قتل کی ترغیب دی گئی تھی۔ یہ اشعار سن کر عبداللہ بن علی یعنی جو بنو عباس کے پہلے خلیفہ کا چچا تھا حرکت میں آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ بنو امیہ کے ان سب 80-90 افراد کو قتل کر دو۔ اس پر اس کے خادموں نے فوراً قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو بالکل گئے تھے، بعض ایسے بھی تھے جو زخمی ہو کر گر پڑے تھے مگر ابھی ان میں دم باقی تھا۔ اس عبداللہ بن علی نے جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے ان سب مقتول اور زخمیوں کی لاشوں کو لٹا کر اس پر دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور عبداللہ بن علی مع ہمراہیوں کے پھر اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف ہوا۔ یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ان کے نیچے وہ زخمی پڑے تھے جو ابھی مرے نہیں تھے، کراہ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ کھانا کھا چکے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ان مقتولوں میں محمد بن عبد الملک بن مروان اور عبد الواحد بن سلیمان بن سعید بن عبد الملک اور ابو عبیدہ بن ولید بن عبد الملک بھی شامل تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن علی بن عباس نے خلفائے بنو امیہ کی قبروں کو کھدوایا۔ عبد الملک کی قبر سے اس کی کھوپڑی برآمد ہوئی، امیر معاویہ کی قبر سے کچھ نہیں نکلا، بعض قبروں سے بعض اجزاء برآمد ہوئے، باقی سب مٹی بن چکے تھے۔ حشام بن عبد الملک کی قبر کھودی گئی تو صرف ناک کی اونچائی ضائع ہوئی تھی، باقی تمام لاش صحیح سلامت تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن علی نے اس لاش کو کھوڑے لگوائے، پھر اس کو سلیب پر چڑھایا، پھر جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن علی کے بھائی سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس نے بصرہ میں بنو امیہ کے ایک گروہ کو قتل کر کے لاشوں کو راستے میں پھینکوا دیا اور دفن کرنے کی ممانعت کر دی۔ لاشوں کو مدتوں کتے کھاتے رہے۔ عبداللہ بن علی کے دوسرے بھائی یعنی صفا کے چچا داؤد بن علی نے مکہ و مدینہ اور حجاز و یمن میں چن چن کر لوگوں کو قتل کرایا اور بنو امیہ سے کسی کا نام و نشان باقی نہ رکھا۔ غرض تمام ممالک میں حکم جاری کر دیا گیا کہ جہاں کوئی بنو امیہ نظر آئے ان کو بلا دریغ قتل کر دیا جائے۔ مختلف صوبوں کے والی اور شہروں کے حاکم جو عموماً عباسی تھے اپنی جگہ اس تجسس میں مصروف رہنے لگے کہ کہیں کسی بنو امیہ کا پتہ چلے اور اس کو قتل کیا جائے۔ یہاں تک کہ جس طرح کسی درندے کا شکار کرنے کے لیے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح بنو امیہ کا شکار کرنے کے لیے یہ لوگ روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے۔ بنو امیہ کے لیے کوئی مقام، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی گلی، کوئی کوچہ امن کے لیے سود مند نہ تھا اور برسوں ان کی تلاش کر کر کے عباسی لوگ قتل کرتے رہے۔ خراسان میں ظالم ابو مسلم نے یہ کام اور بھی زیادہ اہتمام اور رحمت کے ساتھ انجام دیا۔ اس نے نہ صرف بنو امیہ کے ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی نہ کبھی بنو امیہ کی کوئی حمایت یا خدمات انجام دی تھی قتل کرا دیا۔ اس قتل عام میں جو لوگ بچ بچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کر جا سکے انہوں نے اپنا بیس بدل بدل کر نام اور قوم دوسری بتا کر سرحدوں کا رخ کیا۔ خراسان کے صوبوں اور ولایتوں میں یہ قتل عام چونکہ بہت زیادہ سخت اور شدید تھا، لہٰذا یہاں جو بنو امیہ اور ان کے ہمدرد قبائل تھے وہ سندھ اور کوہستان سلیمان اور کشمیر کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ جن لوگوں نے اپنے قبیلوں کے نام بدل لیے تھے وہ بھی رفتہ رفتہ اسلامی حکومتوں کی حدود سے باہر نکل آئے، اس لیے کہ ان کو سلطنت عباسیہ کی حدود میں اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مفرور عرب قبائل جو سندھ، کشمیر، پنجاب وغیرہ کی طرف بھاگ کر آئے تھے ان کی نسلیں کہا جاتا ہے کہ آج تک ہندوستان میں موجود ہیں اور اپنے بدلے ہوئے ناموں پیشوں کی وجہ سے اپنے عربی نژاد ہونے کو بھول گئی ہے۔ بنو امیہ کا ایک شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بنو عباس کا شکار ہوتے ہوتے بال بال بچ گیا اور فرار ہو کر مصر اور قیروان سے ہوتا ہوا اندلس پہنچ گیا۔ اندلس چونکہ دعوتی عباسیہ کے اثر سے نسبتاً پاک تھا اور وہاں بنو امیہ کے بہی خواب بکثرت موجود تھے، لہٰذا اندلس پہنچتے ہی وہ اس سرزمین پر قابض ہو گیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اس سلطنت کو اس نے ایسا کامیاب کیا جس کو عباسی خلفاء ہمیشہ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے رہے اور اپنے پورے دور میں اموی سلطنت کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بنو عباس کی ان ظالمانہ اور جابرانہ کارروائیوں کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی اور جب بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان بن محمد مارا گیا اور لوگوں نے یہ دیکھا بنو امیہ نے تو کچھ ظلم کیے ہی نہیں،
یہ بنو عباس تو ان کو بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں، ان کی نسبت یہ نہایت ظالم اور جابر ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا مختلف مقامات پر ان کے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سب سے پہلے بلقا کے علاقے کا حبیب بن مرہ جو حاکم بلقا تھا اٹھا اور بنو عباس کے پہلے خلیفہ صفا کے خلاف اس نے علم بغاوت کھڑا کیا۔ دوسری طرف قنصرین کا حاکم بھی بغاوت پر آمادہ ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بنو عباس کے حق میں بیعت کر چکا تھا، اہل حمص بھی اس کے شریک ہو گئے۔ دوسری طرف آرمینیہ کے حاکم اسحاق نے عباسیوں کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ تمام بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے عبداللہ صفا نے اپنے سرداروں اور رشتہ داروں کو بھیجا اور اپنے مظالم اور جبر کو آگے بڑھاتے ہوئے بتدریج ان باغیوں کے خلاف کامیابی حاصل کی، لیکن واسط کا حاکم یزید بن عمر بن جبیرہ ان کے جبر، ان کے ظلم، ان کے استبداد سے بچا ہوا تھا اور ان کی اطاعت کرنے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ آخر مجبور ہو کر یزید بن عمر بن جبیرہ نے عباسیوں کے پہلے خلیفہ عبداللہ صفا سے صلح کر لی اور اس کی بیعت پر آمادہ ہو گیا، لیکن ابو مسلم خراسانی بچپن سے ظالم اور عربی عناصر کا دشمن تھا، اسے یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ اس نے خراسان سے عبداللہ صفا کو لکھا کہ یزید بن عمر کا وجود بے حد خطرناک ہے، اس کو قتل کر دو، لہٰذا دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ اب بنو عباس کے خلاف کوفہ میں ابو سلمہ باقی رہ گیا تھا، بظاہر کوئی موقع اس کے قتل کا حاصل نہ تھا اور اس کا نمبر سب سے بعد میں اس لیے آیا کہ علویوں کی قوت اس ابو سلمہ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ اس ابو سلمہ سے متعلق بھی ابو مسلم نے خلافت عباسیہ کو مشورہ دیا کہ ابو سلمہ کو فوراً قتل کرا دو۔ اس پر پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ صفا نے اپنے چچا زاد داؤد بن علی کے مشورے سے ابو مسلم کو لکھا کہ اگر ہم اس کو قتل کرا دیں گے تو اس ابو سلمہ کے طرفدار علویوں کی جانب سے اعلانیہ مخالفت اور بغاوت کا خطرہ ہے، تو وہاں سے کسی شخص کو بھیج دو جو ابو سلمہ کو قتل کر دے۔ ابو مسلم تو یہ چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اس شخص مراد بن انس کو جو بڑا ظالم اور جابر تھا ابو سلمہ کو قتل کرنے کے لیے مامور کیا اور بھیج دیا۔ مراد نے کوفہ میں آ کر ایک روز کوفہ کی گلی کوچوں میں جبکہ ابو سلمہ جا رہا تھا اس پر وار کیا، ابو سلمہ مارا گیا۔ مراد بن انس بھاگ گیا اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ خارجی ابو سلمہ کو قتل کر گیا ہے۔ اس قتل کے بعد ابو مسلم نے اور بے شمار لوگوں کو قتل کرایا۔ ابو مسلم نے چن چن کر ہر اس شخص کو جو اس کی مخالفت کرتا تھا قتل کرا دیا۔ اقلیمہ جب محمد بن اشعث اور وہاں بیٹھے لوگوں کو بنو امیہ کے قتل کی واردات سے متعلق تفصیل سے بتا چکی، تب ابن اشعث نے کچھ سوچا اور اقلیمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بنت مروان، میں دیکھتا ہوں باہر برف باری تم گئی، اب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا۔ اگر تم برا نہ مانو تو مجھے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز دے دو جس سے تمہاری بڑی بہن ارم شناسا ہو، اس لیے کہ جب ہم اس کی تلاش میں نکلیں گے اور اللہ کرے وہ ہمیں مل جائے، اور جب مل جائے تو ہو سکتا ہے وہ ہم پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرے۔ اگر تمہاری طرف سے کوئی چیز ہمارے پاس ہوگی جس کو وہ پہچان سکے تو پھر میرے خیال میں وہ ہم پر اعتماد اور بھروسہ کر لے۔ اس طرح اس سے مل جانے کے بعد ہم بڑی آسانی کے ساتھ اسے تمہارے پاس لا سکیں گے۔ محمد بن اشعث جب خاموش ہوا تب اقلیمہ نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، آپ کا کہنا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو میری بہن مل بھی جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ آپ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی اقلیمہ نے کچھ سوچا، پھر چونکی، اپنی انگلی سے ایک انتہائی قیمتی ہیرا جوڑی انگوٹھی اس نے اتاری، اپنی جگہ سے اٹھی، محمد بن اشعث کے سامنے آئی اور انگوٹھی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ اپنے پاس رکھیں، ہمارے بابا نے ایسی انگوٹھیاں ہم دونوں بہنوں کو دی تھی، میری بہن کے پاس بھی ایسی ہی انگوٹھی ہے، اللہ کرے وہ آپ کو جب مل جائے، یہ انگوٹھی جب آپ دکھائیں گے تو یقیناً میری بہن آپ پر اعتماد اور بھروسہ کرے گی۔ محمد بن اشعث نے وہ انگوٹھی لے کر محفوظ کر لی، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، سالم بن تمازر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، باہر برف باری تم گئی ہے، اب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا۔ میں اور میرے ساتھی آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں، اس لیے کہ آپ نے ہماری مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ اس پر بڑی ممنونیت سے سالم بن تمازر بول اٹھا، بیٹے کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ ہمیں تمہارا شکر گزار اور ممنون ہونا چاہیے کہ اس سرائے میں داخل ہو کر ان شیطانوں سے آپ نے عدی بن عمیر کی جان چھڑائی
اور ہمیں اس لحاظ سے بھی آپ کا ممنون ہونا چاہیے کہ اب آپ اقلیمہ کی حفاظت کرنے کے بعد اس کی بہن کو تلاش کرنے کی بھی حامی بڑھ چکے ہیں۔ اب جب کہ آپ یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں آتے رہیے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سالم بن تماظر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بیٹی کلثوم بول اٹھی تھی، بھائی اسے آخری ملاقات نہ سمجھیے گا، میرا نام کلثوم ہے، میرے بابا آپ سے میرا تعارف کرا چکے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں اور فارغ ہوں تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اس سرائے کی اس ملحقہ حویلی میں کلثوم نام کی ایک بہن بھی رہتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا بھائی کبھی کبھی ہم سے ملنے ضرور آیا کرے گا۔ محمد بن اشعث مسکرایا اور کہنے لگا، خداوند نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ اس پر عدی بن عمیر بول اٹھا، بیٹے عباسیوں کے جن 6 کارکنوں کا تم نے خاتمہ کیا ہے انہیں تو ہم نے دفن کر دیا ہے، ان کی کسی کو خبر نہیں ہوگی، اوپر سے بارش اور برف باری بھی ہے، ان کے گھوڑوں اور خدموں کے جو نشانات تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، بیٹے ان کی ایک نشانی رہ گئی ہے، وہ ان کے 6 گھوڑے ہیں، ہماری تم سے التماس ہے وہ گھوڑے اپنے ساتھ لے جاؤ، کہیں بیچ کر رقم حاصل کر لینا، ان گھوڑوں کو یہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عدی بن عمیر جب خاموش ہوا تب سالم بن تماظر کہنے لگا، عدی بن عمیر کا کہنا درست ہے، وہ گھوڑے آپ اپنے ساتھ لے جائیں، وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث اور اس کے ساتھی حرکت میں آئے، سب سے انہوں نے الوداع کہا، گھوڑوں کو استبل سے نکالا، چاروں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور مرنے والوں کے گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے وہ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ آسمان پر گہرے بادل بنے ہوئے تھے، تاہم برف باری رکی ہوئی تھی۔ محمد بن اشعث، روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس چاروں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے دریا آمو کی پرانی گزرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے اپنے ہاتھوں مارے جانے والے 6 اوباشوں کے گھوڑوں کو بیچ دیا تھا۔ یہ گزرگاہ شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کہ دریا آمو اس سے پہلے بحیرہ کیسپین یعنی بحیرہ خضر میں گرتا تھا، لیکن اس نے اپنا رخ بدلا اور بحیرہ کیسپین کے بجائے وہ بحیرہ خضر میں گرنے لگا۔ کوہستانی سلسلے میں سے ہوتے ہوئے ابھی وہ دریا آمو کی پرانی گزرگاہ کے کنارے ملیکیہ نام کی بستی کے قریب ہی تھے کہ اچانک ایک طرف سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا۔ وہ ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے لگا، اس کا رخ بھی دریا آمو کی پرانی گزرگاہ کی طرف تھا۔ ان کے پاس سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے روک لیا تھا، پھر گھوڑے کو اس نے پلٹایا، قریب آیا اور بڑی تعجب اور کسی قدر حیرت سے محمد بن اشعث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن اشعث میرے محترم، آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ اس پر ابن اشعث غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا، بھلے آپ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن ہم تو آپ کو اپنا امیر خیال کرتے ہیں۔ دراصل یہاں سے لگ بھگ 10 فرسنگ مشرق میں ایک مہم کے سلسلے میں ابو مسلم خراسانی نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے، اسی نے مجھے اس سمت بھیجا ہے۔ یہاں دریا آمو کی پرانی گزرگاہ کے کنارے ملیکیہ نام کی ایک بستی ہے، وہاں ایک پارسی سردار مروادیق ہے، اسے ابو مسلم خراسانی نے فی الفور اپنے پاس طلب کیا ہے۔ اس قاصد کے ان الفاظ پر محمد بن اشعث چونکا اور کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو کیا میرا ایک کام کر گزرو گے؟ وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر واہ، آپ نے بھی یہ خوب کہی، ایک کام چھوڑ کر آپ کی خاطر تو میں سینکڑوں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تم مروادیق کو لے کر کب واپس آؤ گے اور ابو مسلم خراسانی کی طرف کب جاؤ گے؟ وہ نوجوان غور سے محمد بن اشعث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے لیے ابو مسلم خراسانی کا حکم یہی ہے کہ میں آج ہی اسے لے کر واپس اس کے لشکر کی طرف جاؤں۔ اس آدمی کو اس نے اپنے پاس کیوں بلایا ہے؟ غور سے اس قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اشعث نے پوچھ لیا تھا، میں یہ تو نہیں جانتا کیوں بلایا ہے، لیکن ابو مسلم خراسانی نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ مروادیق کو صرف یہ کہنا کہ ان دنوں اس کے لیے اپنی بستی میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا فی الفور اپنی حفاظت کی خاطر اس کے پاس اس کے لشکر میں پہنچ جائے۔ امیر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ مجھ سے کون سا کام لینا چاہتے ہیں؟ محمد بن اشعث نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، یہ جو تم پیچھے کوہستانی سلسلہ چھوڑ کر آئے ہو، وہ شاہراہ کوہستانی سلسلے کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے۔ قاصد نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ کا اندازہ درست ہے، 1.5 سے 2 فرسنگ تک یہ شاہراہ کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی ہے۔
اس پر کسی قدر اطمینان برے انداز میں محمد بن اشعث کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جاؤ مروادیق کو بلا کر لاؤ، میں بھی اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا ہوا تم راستے میں مل گئے، بلکہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم نے کسی حد تک میرا کام آسان کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو میرے منہ بولے چچا عثمان بن کثیر کو ابو مسلم خراسانی کے کہنے پر کسی نے قتل کیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ قتل کرنے والا یہ مروادیق ہی ہے، لہٰذا تم اسے بلا کر اپنے ساتھ لاؤ گے تو میں اسی شہرا پر اسے روکوں گا جو شہرا کوہستانی سلسلے سے ہو کر گزرتی ہے، اور اسی شہرا پر اس سے اپنا حساب بے باک کر لوں گا۔ تم واپس جا کر ابو مسلم خراسانی سے کہنا کہ جس وقت تم مروادیق کو لے کر آ رہے تھے راستے میں کوئی حملہ آور ہوا اور مروادیق کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ اس پر خوف بھرے انداز میں وہ قاصد کہنے لگا، لیکن مروادیق اکیلا تو نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کے کافی محافظ اور جنگجو ہوں گے، اس بنا پر آپ چاروں کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ وہ ایک نامور پارسی سردار ہے اور جس کے تعلقات ابو مسلم سے گہرے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد کچھ دیر کو رکا، پھر کہنے لگا، امیر، جہاں تک ابو مسلم کا تعلق ہے تو وہ آپ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے اور اس کے وزیروں، سالاروں اور سرکردہ لوگوں کو خبر ہے کہ عباسی خلیفہ صفا کے بھائی ابو جعفر منصور نے آپ کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، اور آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ابو جعفر منصور کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ اس بنا پر ابو مسلم خراسانی یا اس کے ساتھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ابو جعفر ان کا قتل عام کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد جب رکا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے محمد بن اشعث کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ قاصد مسکرایا اور کہنے لگا، میرا خیال وہی ہے جو آپ کا ہے امیر، آپ کے کام کی تکمیل کے لیے تو میں ہر کام کو رد کر سکتا ہوں۔ میں پہلے آپ کے تحت کام کرنے والے لشکر میں شامل تھا، لیکن جب انبار شہر سے ابو مسلم کو ایک مہم کے سلسلے میں کمک بھیجی گئی تو اس کمک میں مجھے بھی شامل کر دیا گیا، تب سے میں اس کے لشکر میں شامل ہوں۔ اس قاصد کے ان الفاظ پر محمد بن اشعث مسکرایا اور کہنے لگا، تمہاری اس گفتگو نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ کیا تمہارے علاوہ ابو مسلم خراسانی کے لشکر میں کوئی اور بھی ہے جو تمہارا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا ہم نوا بھی ہو؟ اس پر اس قاصد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، امیر، میرا نام امیس بن خزام ہے۔ ابو مسلم خراسانی کے لشکر میں میرا اور ایک ساتھی بھی ہے، اس کا نام ولید بن جعفر ہے، وہ بھی میری طرح اس سے پہلے آپ کے تحت کام کرتا رہا ہے اور میرا ہم نوا ہے۔ جس طرح میں ابو مسلم خراسانی کی قتل و غارت گری کی کارروائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اسی طرح وہ بھی ابو مسلم خراسانی کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔